نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج سبق نمبر 7 ہم کو پڑھنا ہے، تو سبق نمبر 7 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حرکات۔ یہ جمع ہے حرکت کی، یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش جس پر بھی ہو اس کو حرکت والا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو ابھی فی الحال زبر زیر پیش اس سبق کے اندر آئے گا، تو اسی کے بارے میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے زبر جو ہوتا ہے وہ لفظ کے اوپر ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر پہچان کرائی گئی کہ لکیر سے اوپر ہے، تو جس بھی حرف پر اس طریقے سے آئے گا تو وہ زبر ہوگا، اور زیر جو ہے وہ لفظ کے نیچے ہوتا ہے، تو لفظ کے نیچے جس جگہ پر بھی اس طریقے سے آئے تو سمجھ لینا یہ زیر ہے، اور پیش جو ہے وہ اس طریقے سے گول بنا ہوا ہوگا تو وہ پیش ہوتا ہے، اور جس طریقے سے بھی لفظ پر کہیں بھی آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ پیش ہے۔ اور ایک ضروری بات وہ یہ کہ زبر جو ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ہمارا منہ اور آواز دونوں کھل جاتی ہے، یعنی الف زبر آ اس طریقے سے، اور جب ہم زیر کو ادا کرتے ہیں تو ہماری آواز کیا ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، جیسے الف زیر ای اس طریقے سے۔ اور جب ہم پیش کو ادا کرتے ہیں، جب بھی ہم پیش کو ادا کریں گے تو ہمارے ہونٹ کیا ہے، گول ہو جاتے ہیں، جیسے الف پیش او اس طریقے سے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کو پہچان کر لیں، جتنے بھی بچیاں آپ جتنے بھی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں تمام، کہ زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، اور پیش بھی اوپر ہوتا ہے لیکن وہ گول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس لفظ پر بھی کوئی حرکت ہوگی تو اس لفظ کو متحرک کہتے ہیں، یعنی حرکت والا لفظ، اس پر کیا ہے، حرکت ہے، اس پر زبر سے۔ اور جس الف پر زبر زیر پیش تنوین یا جزم ہو تو اسے کیا ہے، متحرک والا لفظ کہا جاتا ہے، یعنی حرکت والا لفظ کہا جاتا ہے۔ یا اگر کسی پہ بھی کوئی حرکت نہ ہو تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں، جزم یا ساکن، دوسرے لفظوں میں کہ اس پہ ساکن ہے یہ لفظ، یا جزم۔ اور جزم والا لفظ جو ہوتا ہے، ساکن والا لفظ جو ہوتا ہے، وہ تنہا نہیں پڑھایا جاتا ہے بلکہ ساتھ میں اس کے ملایا جاتا ہے۔ آگے آئے گا تو اس کو ہم سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے ملایا جاتا ہے۔ تو بس اتنی ہی بات کو دھیان رکھیں، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ لفظ کی حرکت کو ظاہر کر کر ادا کرنا ہے، لفظ کو پہچان کر کے، یعنی معروف طریقے سے پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے کہ وہ سمجھ نہ آئے یا غلطی کرتے ہم پڑھنے میں، تو اس بات کا خاص خیال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، با زبر با، یا اور آرام سے بھی پڑھنا چاہیں تو اور آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ الف زبر آ، با زبر با۔ بہرحال اس بات کا بہت خاص خیال رکھیں کہ لفظ نکلنا چاہیے اور حرکت ظاہر ہونی چاہیے۔ تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا،
دال زبر دا، زال زبر را، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر عا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا۔ اب اس پہ الف کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس کو کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لام الف زبر لا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ اب یہ چھوٹی اور بڑی یا ہے، لیکن یہاں پر ہم کو صرف یا پڑھنا ہے، لام پر بھی یہاں پر ہمیں نہیں کھینچنا ہے اور کسی بھی لفظ کو نہیں کھینچنا ہے، سب کو کیا ہے حرکت دے کر نکال کر طریقے سے بس پڑھتے چلے جانا ہے، پہچان کرتے چلے جانا ہے۔ تو ایک تو اس طریقے سے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، مشق کرنی ہے، اور دوسرا اس طریقے سے آ با تا سا جا حا خا دال زال، نہیں وہی اسی طریقے سے پڑھنا ہے، دا زا را زا۔ میں صرف نکال رہا ہوں، اس بات پہ دھیان رکھنا، کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، زا سا۔ ابھی ہمیں سا کی آواز نہیں آنی چاہیے، چھوٹا سین تو وہی پڑھنا ہے، سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا کا لا ما نا وا ہا ا لا یا یا۔ والا جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، آپ کو محسوس ہوگا جھٹکا، لیکن جھٹکا نہیں ہے، بلکہ صرف لفظ کو پہ جو حرکت ہے وہ صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہی میں نے پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد یہ نیچے کو تھوڑا مشق کرنے کے لیے لفظ دے دیے، تو ان کی بھی مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ با زبر با، سین زبر سا، بسا، تا زبر تا، نون زبر نا، تنا، یا زبر یا، دال زبر دا، یا دا۔ کھینچنا نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھنا ہے، زبر زیر پیش جس پر بھی ہوتا ہے وہ لفظ کھینچا نہیں جاتا ہے۔ جیم زبر جا، با زبر با، جبا، کاف زبر کا، تا زبر تا، کتا، قاف زبر قا، طا زبر طا، قطا، ہا زبر ہا، فا زبر فا، ہفا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، کاف زبر کا،
تا زبر تا کتا، با زبر با کتبا، لفظ پر حرکت دینا ہے، ٹھیک ہے. عین زبر ع، میم زبر ما، عما. ہاں، دو لفظ جب پڑھ لیں تو اس کو پیچھے سے ملاتے رہیں. ابھی تو یہ دو یا تین لفظ، تین حروف کے الفاظ ہیں. جب زیادہ آئیں گے تو اس طریقے سے جب ہم ملاتے ہیں تو لفظ کو پورا پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ملانے کی ابھی سے عادت ڈالیں. عین زبر ع، میم زبر ما، عما، لام زبر لا، حملا، ہا زبر ہا، لام زبر لا، حلا، کاف زبر کا، حلقا، با زبر با، دال زبر دا، بدا، نون زبر نا، بدنا، را زبر را، زا زبر زا، رزا، قاف زبر قا، رزقا، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا، ضاد زبر دا، را زبر را، ضرا، با زبر با، ضربا، نون زبر نا، صاد زبر صا، نصا، را زبر را، نصارا. تو اس طریقے سے پہلے پورا جو ہے ایک مرتبہ رکھ کر سن لیں، اور دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ چلا کر ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں، پھر پڑھیں ساتھ میں، پھر سنیں. اس طریقے سے مشق کرنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ اس طریقے سے سن لیں، پھر بعد میں ایک مرتبہ ساتھ میں پڑھیں، پھر بعد میں اس طریقے سے پڑھنا ہے. باسا، تنا، یدا، جبا، کتا، قطا، حفا، لکا، کتبا، عملا، ہلکا، بدنا، رزقا، درسا، ضربا، نصارا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ مشق کریں، ریپیٹ کریں. یہ سبق نمبر 7 یہاں پر جو ہے مکمل ہو گیا. لیسن نمبر 7، لیسن نمبر جو 7 تھا ہم نے شروع کیا تھا وہ یہاں پر مکمل ہوا. تو لیسن نمبر 8، سبق نمبر 8 ہم جلد شروع کریں گے. ابھی آپ اس کی مشق کیجئے اور کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.